بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ادراک الفریضہ، فرض پا لینے کا باب۔ اذا شرع فی فرض منفردا فاقیمت الجماعۃ قطع واقتدى ان لم یسجد لما شرع فیہ۔ جب کسی شخص نے کوئی فرض نماز تنہا شروع کر دی، پھر جماعت قائم ہو گئی تو اس کو توڑ دے اور اقتدا کرے اگر اس کا سجدہ اس نے نہیں کیا ہے جس کو اس نے شروع کیا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کو تنہا شروع کر دے، کوئی بھی فرض نماز اگر تنہا شروع کر دے اور اس کے شروع کرنے کے بعد اسی فرض نماز کی جماعت قائم ہو جائے اسی جگہ پر، تو وہ شخص اس اپنی نماز کو توڑ کر کے اس جماعت میں شامل ہو جائے اگر اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے اس نماز کا۔ اگر ایک بھی سجدہ اس نماز کا اس نے نہیں کیا ہے تو اپنی نماز کو توڑ کر کے وہ جماعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی فرض نماز تنہا شروع کر دی، پھر اسی فرض نماز کی جماعت وہیں پر قائم ہو گئی تو وہ شخص اگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے تو اس کو وہیں پر نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور جماعت سے اس فرض نماز کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ شرع فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا، فی اسی چیز پر داخل ہوتا ہے جس کو شروع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو شرع فی فرضن کا مطلب ہوگا فرض کو شروع کیا، ٹھیک ہے، فرض کو شروع کرنا۔ الشروع فی فرضن، فرض کو شروع کرنا۔ اگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے تب ایسا کرے، چاہے نماز 2 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر اس نماز کا ایک بھی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے تو اسی وقت نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اس جماعت کے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت قائم ہو گئی ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہو۔ اگر اقامت کہنے والا کھڑا ہو جائے تو اسی وقت نماز کو توڑنا ضروری نہیں ہے، یہ اس وقت اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب کوئی شخص سجدے کو جا رہا ہو اور اس وقت کوئی اقامت کہنے والا اس وقت کھڑا ہو جائے اقامت کہنے کے لیے، تو اس وقت یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے، سجدہ کرنے سے پہلے وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، بلکہ جب تک اقامت جماعت قائم نہیں ہوئی ہے تب تک وہ اپنی نماز کو نہیں توڑے گا۔ اگرچہ جماعت قائم ہونے کے بعد اگر جماعت قائم ہونے کے وقت اس نے سجدہ کر لیا ہے تو اب اس کا حکم دوسرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ نہیں توڑے گا اپنی نماز کو۔ دیکھیں تو اگر کسی شخص نے کوئی فرض نماز تنہا شروع کر دی، پھر اسی فرض نماز کی جماعت قائم ہو گئی تو وہ اپنی اس فرض نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے اگر اس فرض نماز کا اس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ او سجدہ فی غیر رباعیۃ، یا پھر اس نے سجدہ کر لیا ہے 4 رکعت والی نماز میں، ٹھیک ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز کے علاوہ میں، اگر 4 رکعت والی نماز کے علاوہ کوئی نماز ہے، یعنی 2 رکعت والی نماز ہے یا پھر 3 رکعت والی نماز ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر سجدہ کر لیا ہے تو بھی اپنی نماز کو توڑ دے، لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو فوراً نماز کو نہ توڑے۔ تو اگر سجدہ نہیں کیا ہے تو چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی ہو، چاہے 4 رکعت والی ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز کو توڑ دے اگر ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ اور اگر سجدہ کر لیا ہے اور نماز 4 رکعت والی نہیں ہے، 2 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے، تو بھی نماز کو توڑ دے۔ وَإِن سَجَدَ فِي رُبَاعِيَةٍ ضَمَّ رَكَعَةً ثَانِيَةً وَسَلَّمَ لِتَصِيرَ الرَّكَعَتَانِ لَهُ نَافِلَةً، اور اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے 4 رکعت والی نماز میں تو دوسری رکعت ملا لے اور سلام پھیر دے تاکہ اس کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں۔ یعنی اگر وہ نماز 4 رکعت والی تھی، 2 یا 3 رکعت والی نماز نہیں تھی، 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی کوئی فرض نماز اس نے تنہا شروع کر دی، اب اسی نماز کو جماعت سے قائم کیا جانے لگا، اسی نماز کی جماعت قائم ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے تو اب 1 رکعت اور ملائے، 1 رکعت اور پڑھ لے تاکہ 2 رکعتیں اس کی جو ہے وہ مکمل ہو کر کے نفل ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد فرض کی نیت سے اس جماعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ثم اقتدى مفترضاً، پھر اقتدا کرے فرض کی نیت سے، مفترضاً فرض کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی شخص نے کوئی فرض نماز تنہا شروع کر دی
پھر اسی نماز کی جماعت قائم ہو گئی، تو اگر وہ نماز اس نماز کا اگر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے تو چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی ہو، چاہے 4 رکعت والی ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ نماز کو توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے اور نماز 2 یا 3 رکعت والی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس نماز کو توڑ دیں، لیکن اگر نماز 4 رکعت والی ہے تو 1 رکعت اور ملائے تاکہ اس کی 2 رکعتیں جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور یہ دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں۔ اس صورت میں اس کی جو اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہے وہ دونوں نفل ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد فرض کی نیت سے وہ اس جماعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِن صَلَّى ثَلَاثًا أَتَمَّهَا ثُمَّ اقْتَدَىٰ مُتَنَفِّلًا إِلَّا فِي الْعَصْرِ، اور اگر اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہے تو اس کو مکمل کرے، پھر نفل کی نیت سے اقتدا کرے مگر عصر کی نماز میں، مگر عصر میں، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی فرض 4 رکعت والی فرض نماز تنہا شروع کی اور اس میں سے اس نے 3 رکعتیں مکمل کر لی تھیں، تیسری رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا تھا، اس کے بعد اسی فرض نماز کی جماعت قائم ہو گئی، تو اب وہ شخص اپنی اس فرض نماز کو جس کو اس نے شروع کی ہے اس کو مکمل کرے، اور پھر اس کے بعد اسی فرض نماز کی جو جماعت قائم ہوئی ہے اس جماعت میں شریک ہو جائے نفل کی نیت سے، کیونکہ فرض اس نے مکمل کر لی ہے، فرض کی نیت سے اس نے نماز شروع کی تھی اور وہ اس نے 4 رکعت پڑھ لی ہے تو وہ اس کی فرض نماز ہو جائے گی، اور پھر اس فرض نماز کی جو جماعت قائم ہوئی ہے اس میں وہ شامل ہو جائے نفل کی نیت کر کے کہ میں نفل کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت کر کے اس جماعت میں شامل ہو جائے، مگر عصر میں ایسا نہ کرے، یعنی اگر اس نے عصر کی نماز شروع کی تھی، اس کی 3 رکعتیں مکمل ہو چکی تھی، پھر اسی عصر کی نماز کی جماعت قائم ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد اس جماعت میں شریک نہیں ہوگا نفل کی نیت سے، کیونکہ فرض اس نے پڑھ لی ہے، اب چونکہ وہ عصر کی نماز ہے اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نفل کی نیت سے اس جماعت میں شریک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد نفل درست نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ عصر کی نماز جو اس نے شروع کی تھی اس کو تو وہ مکمل کر چکا ہے، اب وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فرض کی نیت سے اب فرض نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آخر میں ایک عبارت آئے گی کہ ایک نماز کی مثل پھر سے نہ کرے، مطلب ایک جیسی نماز دوبارہ نہ پڑھے، یہ مطلب ہے، مطلب ابھی کوئی نماز ابھی پڑھی کسی وقت کی اور مان لیجئے فرض کی نیت سے پڑھی، کوئی فرض نماز ابھی فرض کی نیت سے پڑھی، تو اب اسی فرض نماز کو فرض کی نیت سے پھر سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے پہلی والی نماز میں کچھ چھوڑا نہیں ہے یا اس کو صحیح طریقے سے اس نے ادا کیا ہے، اس کے باوجود وہ اگر اسی نماز کو فرض کی نیت سے پڑھنا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اس نے فرض نماز ادا کی ہے اس کو فرض کی نیت سے تو پڑھ نہیں سکتا ہے، لیکن نفل کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَامَ لِثَالِثَةٍ فَأُقِيمَتْ قَبْلَ سُجُودِهِ قَطَعَ قَائِمًا بِتَسْلِيمَةٍ فِي الْأَصَحِّ، اور اگر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا پھر جماعت قائم ہو گئی اس کے سجدہ کرنے سے پہلے، تو کھڑے کھڑے سلام سے اس نماز کو توڑ دے، کھڑے کھڑے ایک سلام سے اس نماز کو توڑ دے اصح مذہب کے مطابق، یعنی اگر کوئی فرض نماز اس نے شروع کی تھی 4 رکعت والی اور اس نے 2 رکعتیں مکمل کر لی تھی، تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ جماعت قائم ہو گئی اسی فرض نماز کی، تو اب وہ شخص کھڑے کھڑے ہی اپنی نماز کو توڑ دے اس وقت تک جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، یعنی رکوع وغیرہ اگر کر چکا ہو پھر بھی اگر اس نماز کی جماعت قائم ہو جائے تو وہ نماز کو توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے تب ایسی صورت میں وہی حکم جو ابھی پیچھے گزرا، تو سجدہ کرنے سے پہلے اگر ایسی حالت ہو تو ایسی صورت میں وہ جس حال میں ہو اسی حال میں سلام پھیر دے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ فِي، لیکن ایک لفظ ہے فی الاسا مذہب کے مطابق یہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ واپس تشہد میں آئے، تشہد کی حالت میں واپس آئے اور پھر وہاں سلام پھیرے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قول جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسی وجہ سے اصح کر کے کہا ہے کہ درست قول یہی ہے کہ جس حال میں ہو یعنی کھڑے ہوتے ہوئے ہی سلام پھیر دے، ٹھیک ہے۔
وَإِنْ كَانَ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ الْخَطِيبُ أَوْ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ فَأُقِیمَتْ سَلَّمَ. اور اگر جمعہ کی سنت میں ہے اور خطیب نکل آیا، یا پھر ظہر کی سنت میں ہے، جماعت قائم ہو گئی یا اقامت کہہ دی گئی، فاقیمت اقامت کہہ دی گئی، تو سلم علی رأسی رکعتین، تو 2 رکعت مکمل کرنے پر سلام پھیر دے، یعنی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ سلام پھیر دے. اگر جمعہ کی نماز ہے اور سنت ادا کر رہا ہے، سنت ادا کرتے کرتے ہی خطبے کا وقت ہو گیا اور خطیب ممبر پر آ گیا خطبہ دینے کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی 2 رکعت مکمل کرے اور 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ظہر کی نماز، ظہر سے پہلے کی سنت ادا کر رہا تھا اور سنت ادا کرتے ہوئے ہی جماعت قائم ہونے کا وقت ہو گیا، اقامت اور نماز مکمل کرے اور اس کے بعد پھر اس جماعت میں شامل ہو جائے. ثم قضى السنة بعد الفرض، پھر سنت کی قضا کرے فرض نماز کے بعد، فرض ادا کر لینے کے بعد سنت کی قضا کرے، یعنی جو اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہے صرف اس کو مکمل بعد میں پھر سے پڑھے. ٹھیک ہے. ومن حضر والامام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة الا في الفجر ان امن فوته وان لم يأمن تركها. اور جو شخص حاضر ہوا اور امام فرض میں تھا تو وہ اس کی اقتدا کرے اور اس کو چھوڑ کر سنت میں مشغول نہ ہو مگر فجر میں، اگر اس کے فوت ہونے سے بے خوف ہو، اور اگر بے خوف نہ ہو تو وہ اس کو ترک کر دے. یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اس حال میں کہ امام فرض نماز ادا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جماعت قائم ہو چکی تھی، امام فرض نماز پڑھا رہا تھا، اس وقت کوئی شخص حاضر ہوا، تو اب جو حاضر ہوا ہے وہ سنت نہ پڑھے بلکہ اس فرض نماز میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر کے سنت میں مشغول نہ ہو مگر فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں اگر وہ شخص، کوئی شخص حاضر ہوا اور امام نماز ادا کر رہا ہے تو وہ شخص پہلے سنت ادا کرے، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے، مگر اس وقت جب وہ اس نماز کے فوت ہونے سے بے خوف ہو، یعنی اس کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اگر میں سنت کو ادا کروں گا تو جماعت ختم ہو جائے گی. اگر اس بات کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے وہ فرض نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص مسجد میں حاضر ہوا اس حال میں کہ امام فرض نماز ادا کر رہا تھا تو وہ اس کی اقتدا کرے اور اس فرض نماز کو چھوڑ کر کے، اس جماعت کو چھوڑ کر سنت میں مشغول نہ ہو مگر فجر میں اگر حاضر ہوا اور امام نماز ادا کر رہا ہے، امام فرض پڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے فوت ہو جانے سے وہ بے خوف ہو، فرض نماز کے فوت ہو جانے سے بے خوف ہو تو وہ سنت کو ادا کرے، اور اگر بے خوف نہ ہو تو اس سنت کو وہ ترک کر دے. وَلَمْ تُقْضَى سُنَّةَ الْفَجْرِ إِلَّا بِفَوْتِهَا مَعَ الْفَرْضِ، اور فجر کی سنت کی قضا نہیں کی جائے گی مگر فرض کے ساتھ فوت ہونے کے وقت. یعنی فرض کی جو سنت، فجر کی جو سنت ہے وہ سنت اگر تنہا قضا ہوئی ہے تو اس کی قضا تنہا نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی قضا نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ فرض کے ساتھ قضا ہو تب اس کی قضا کی جائے گی، یعنی اسے بعد میں ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر تنہا ہوئی ہے تو اس کی قضا بعد میں نہیں کی جائے گی. وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ، اور اس سنت کی قضا کرے جو ظہر سے پہلے ہے، ظہر کے وقت میں ہی، ظہر کے شفع سے پہلے، ظہر کی 2 رکعتوں سے پہلے. شفع کا مطلب 2 رکعتیں. ٹھیک ہے، تو ظہر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں سنت ہیں وہ مؤکدہ ہیں، ان کو اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا، پہلے فرض نماز ادا کر لی یا وقت نہ ہونے کی وجہ سے، جماعت قائم ہو جانے کی وجہ سے، تو ظہر کے
فرض نماز کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں ان 2 رکعتوں سے پہلے ان 4 رکعتوں کا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, پہلے ان 4 رکعتوں کو ادا کرے, اس کے بعد پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرے. اگر کوئی شخص حاضر ہوا مسجد میں اور امام ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا تو جماعت میں شامل ہو گیا, اور جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے بعد ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں ان کو ادا کرے, اس کے بعد ظہر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کو بعد میں ادا کرے. ٹھیک ہے. وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكَعَةٍ بَلْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا, اور ظہر اس نے نہیں پڑھی, ظہر نہیں پڑھی ساتھ 1 رکعت پا لینے سے, بلکہ اس نے اس کی فضیلت کو پائی, بلکہ اس نے اس کی فضیلت پائی. یعنی اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں اگر کوئی شخص شامل ہوا اس حال میں کہ اس نے صرف 1 ہی رکعت پائی ہے, امام نے 3 رکعتیں پہلے مکمل کر لی ہیں, وہ صرف 4تھی رکعت میں شامل ہوا, تو ایسی صورت میں اس کو جماعت پانے والا نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اس نے جماعت نہیں پائی ہے بلکہ اس نے جماعت کی فضیلت پا لی ہے, جماعت نہیں پائی اس نے. ٹھیک ہے. وَاخْتُلِفَ فِي مُدْرِكِ الثَّلَاثِ, اور 3 رکعت پانے والے کے سلسلے میں اختلاف ہے. یعنی اگر کسی شخص نے 4 رکعت والی نماز کی 3 رکعت اگر پائی ہے تو ایسی صورت میں اس کو جماعت کا پانے والا کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا, اس سلسلے میں اختلاف ہے. وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَا, اور فرض سے پہلے زوائد ادا کرے اگر وقت کے فوت ہونے سے بے خوف ہو, ورنہ نہ کرے. اس زوائد سے مراد سنن غیر مؤکدہ اور نوافل وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے, تو سنن مؤکدہ کا بیان تو پیچھے ہو چکا ہے کہ اگر امام کو اس حال میں دیکھے, امام کو اگر جماعت میں دیکھے, جماعت قائم ہو چکی ہے, تو ایسی صورت میں اس میں مشغول نہ ہو بلکہ فرض پڑھنے کے بعد اس کو ادا کرے. لیکن سنن مؤکدہ کا کیا ہے, سنن غیر مؤکدہ کا حکم کیا ہے, اس کو یہاں سے بیان کریں کہ اگر وقت میں یہ جو عبارت ہے وہ اس کے لیے ہے جو تنہا پڑھے, تنہا نماز پڑھے اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اگر وقت میں وسعت ہو, اگر وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَا, اور زوائد ادا کرے فرض سے پہلے اگر وقت کے فوت ہونے سے بے خوف ہو, ورنہ نہ کرے. ورنہ نہیں یعنی ورنہ نہ کرے. یعنی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے, یہ حکم اس تنہا شخص کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور وقت میں اتنی وسعت ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ نفل ادا کرے گا یا سنن غیر مؤکدہ ادا کرے گا اس کے بعد پھر فرض بھی ادا کر سکتا ہے, اتنا وقت اگر ہے, تو ایسی صورت میں وہ نفل یا سنت غیر مؤکدہ پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد پھر فرض پڑھ لے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وقت اتنا نہ ہو, وقت کم ہو کہ اگر وہ سنت میں مشغول ہوتا ہے یا نفل میں مشغول ہوتا ہے تو اس فرض نماز کو ادا نہیں کر پائے گا اس وقت میں, تو ایسی صورت میں سنت کو چھوڑ دے یا نفل کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, بلکہ فرض کو ادا کرے. اور اگر جماعت کے ساتھ کوئی شخص پڑھنے والا ہے تو ایسی صورت میں جماعت کی قید ہوگی کہ جماعت کے فوت ہونے سے اگر بے خوف ہو تو وہ سنت غیر مؤکدہ یا پھر نفل کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر بے خوف نہیں ہے کہ اسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر وہ سنت یا نفل میں مشغول ہوتا ہے تو جماعت فوت ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں وہ سنت یا نفل کو ترک کر دے, سنت غیر مؤکدہ کو, اور جماعت میں شامل ہوتا ہے. یہاں یتطوع کا مطلب ہوتا ہے زوائد کو ادا کرنا, ان میں نفل بھی آتے ہیں اور سنتیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور سنت مؤکدہ کا بیان ابھی پیچھے ہو چکا ہے کہ اگر سنت مؤکدہ کو اس حال میں کوئی شخص پہنچے کہ امام نماز میں ہو, فرض نماز ادا کر رہا ہو, تو ایسی صورت میں وہ سنت میں مشغول نہ ہو بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہاں سنت غیر مؤکدہ کا بیان ہے.
वमन अदरका इमामहु राकियान फ़कब्बरा व वक़फ़ हत्ता रफ़अल इमामु रअसहु लम युद्रिकिर रकअता। और जिस शख्स ने अपने इमाम को रुकू की हालत में पाया, रुकू करते हुए पाया, तो उसने तकबीर कही और खड़ा रहा यहाँ तक कि इमाम ने अपने सर को उठा लिया, तो उसने रकत नहीं पाई। यानी अगर कोई शख्स हाजिर हुआ मस्जिद में, इमाम नमाज अदा कर रहा था और इमाम रुकू की हालत में था, क़याम कर चुका था इमाम, रुकू में था इमाम, तो वो शख्स जमात में शरीक हुआ, अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांधी उसने, और रुकू में वो नहीं गया था तब तक कि इमाम ने रुकू से सर उठा लिया, तो ऐसी सूरत में उसने उसको नमाज को नहीं पाई है। ठीक है। और अगर इतना हुआ कि उसने नियत बांधी, उसके बाद अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में गया और उसका हाथ घुटने तक पहुंच गया है, तो ऐसी सूरत में वो उस रकत को पाने वाला कहलाएगा। यानी उसका हाथ घुटनों तक पहुंच गया है और इमाम अभी रुकू में ही है, तो वो शख्स रकत को पाने वाला कहलाएगा। और इससे ज़ायद अगर वक्त रुकू में मिल जाए तो मदरजे औला रकत को पाने वाला कहलाया जाएगा। ठीक है। तो अगर रुकू को किसी ने पा लिया है तो रकत को भी पा लिया है। और रुकू के पाने का मतलब यह है कि हाथ इमाम के सर उठाने से पहले हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो रकत को पाने वाला कहलाएगा।